اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کو ویلکم کرتے ہیں. وہ آ کے بتا رہا ہے کرپشن کتنی ہے. یہ جو آپ نے کہا بے ایمانی سے یہ وہ بے ایمانی وہ آپ ایمانداری سے یار یہی تو کھیل ہے اس ملک. میاں صاحب نے خود مجھے کہا کہ میرا کہیں ذکر نہ آئے کہ میرے دل پہ بوجھ تھا. سب نے یہ مل ملا کے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ 25 کروڑ آدمی کی نوکری کرنے آتے ہیں. وہ خدا کا خوف کریں. اتنی ان کی گردنیں اتنے 3 مرلے کے منہ 5 مرلے کے پیٹ کیا ہے یہ. پہلی بات قائد اعظم ثانی شیر شاہ سوری ثانی نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. فرماتے ہیں کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی لیکن ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دی اور آگے بھی دریغ نہیں کریں گے. قربانی تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. کبھی پلیٹلیٹس ہو گیا, کبھی جدہ ہو گیا, کبھی انگلینڈ ہو گیا, لندن ہو گیا. بطور وزیر اعظم دورے گنے نہیں جاتے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم نے نا انہیں غیر ملکی دورے نہیں کیتے. انہیں باقی کیا فرمایا کرتے تھے, قرض اتارو ملک سنوارو, لوگ دے کے پیسے پاگل ہو گئے نہ. اس وقت بھی قرض تھا. اس کا مطلب بلیم کس کو کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ بات کر رہے ہو نواز شریف کا کہنا ہے بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا, مان لیتا ہوں. آپ کون سی ایمانداری سے آئے تھے؟ ضیاء الحق نے کیا دیکھا تھا؟ آپ کو بہت کوئی بیرسٹر اور کچھ بھی نہیں, آرڈنری یہ کام جانا سب پڑھا لکھا بس سے سادہ بھی یہ LLB ختم. نہ کوئی ایکسپوئر, نہ خاندان میں کوئی ایکسپوئر, نہ فلانا نہ ٹمکانا, نہ موروثیت کے حق میں نہیں. آپ کو موقع ملا ہے, آپ کہاں تک لے گئے بات. آپ کو اپنے بھائی کے علاوہ, بیٹی کے علاوہ, بھتیجے کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو, وہ جو لائل پور کے ہیں یا ایون لاہور کے جو ہیں, وہ سارے وہ نظر ہی نہیں آتے. ایک باعزت آدمی تھا, وہ چلا گیا. اس کا نام نثار علی خان ہے. میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں, ملنا تو دور کی بات, فاصلے سے نہیں دیکھا. تو ایک بے ایمانی سے, آپ ایمانداری سے آئے. واٹ واز دا کوالیفیکیشن؟ جنرل جیلانی, بریگیڈیئر قیوم, جنرل ضیاء الحق, بدست فلانا مسجد بنائی, افتتاح کروایا. کمال ہے. آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. پھر فرماتے ہیں شہباز شریف کی محنت رنگ لائی, زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا, معیشت میں بہتری لا کے ایک بار پھر پاکستان سنائے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا, سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کو ویلکم کرتے ہیں. وہ آ کے بتا رہا ہے کرپشن کتنی ہے. آئی ایم ایف, انتظامیہ, کوئی ایک شعبہ ایسا ہے جس کے بارے میں وہ قریب نہیں کر رہا ہے. کون؟ ساڑھے پھوپھی دے پتر نے نہیں, بیکاری, پیلی ٹیکسی, سستی روٹی, قرض اتارو ملک سب کی. خدا کا واسطہ, مطلب میں جو پولیٹیشنز کے ساتھ میرا ایک بنیادی ایک ریپلشن ہوتی ہے مجھے, بیکاز دے فیل ٹو ڈیلیور. یہ جو آپ نے کہا بے ایمانی سے یہ وہ بے ایمانی وہ, آپ ایمانداری سے یار یہی تو کھیل ہے اس ملک میں. یہاں تو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی دیانتداری سے نہیں آیا. وہ بھی سکندر مرزا کو ڈیڈی کہتا تھا. تو بھائی یہ اس طرح کے جملے, اس طرح کی باتیں وہ ان پڑھوں کو تو شاید, لیکن اب تو وہ بھی قابو نہیں آ رہا. مصیبت یہ ہے نون لیگ کے حصار سے وہ نکل چکے ہیں. کبھی اس کا بھی اعتراف کریں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دوسری طرف برادر خرد نے اپنے ایک بیان میں کہا اللہ بخشے میرے والد صاحب کو. اللہ بالکل بخشے. اور کمال کی بات یہ ہے دفنانے ان میں سے کوئی نہیں آیا. میں نے ایک فاروق شاہ ہوتا تھا, ان کا وہ جو معاملات یہاں دے یہ جدے بیٹھے تھے, تو میں نے اس کو فون کر کے کہا زندہ ہے. پنجاب کا بعد میں وہ DGPR وغیرہ بھی رہا. میں نے کہا یار آؤ, تو
ادھر میرا فارم ہاؤس ہے اس طرف ان کے گھروں سے گزر. تو میں نے کہا یار ادھر میں نے نماز جنازہ. وہ حیران رہ گیا کہ جی آپ کے تو میں بزرگ تھے بڑے تھے, کندھا ہم نے لیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جب یہ یہاں سے اجاڑا پھر گیا نا یہاں جاتی عمرے کا, اس وقت جنگ میں کالم لکھا تھا جاتی عمرہ سے صدا آتی, میں اداس ہوتا تھا تمام تر مخالفت کے باوجود کہ نہیں یار یہ زیادتی. میں نے ایک کالم لکھا, اس پہ 3-4 لوگوں نے آفر کی, لیڈ لے گئے نواز شریف صاحب. اس بچی کا کوئی لیور ٹرانسپلانٹ, بچی کا نہیں کسی کو بچی تھی, اس کی والدہ کا لیور ٹرانسپلانٹ انہوں نے کروایا. ڈاکٹر سوندی یا کوئی اس طرح کا نام تھا, ان کے جاننے والا تھا, وہ انڈیا میں اس کا سرجری ہوئی, وہ خاتون نہیں بچی. انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی. مجھے نہیں بھولتا, میاں صاحب نے خود مجھے کہا کہ میرا کہیں ذکر نہ آئے, کہ میرے دل پہ بوجھ تھا. میں نے نام نہیں لیا ان کا. اخبار جہاں میں بھی میں کالم لکھتا تھا اس زمانے میں, تو میں نے لکھا کہ ایک آدمی جو پاکستان میں کا ایک مقبول آدمی ہے, پاپولر اس کی فالوئنگ ہے, اور وہ آج کل جلا وطن ہے, نام نہیں لیا میں نے. لیکن نہ, ہمارے ہاں ہماری تربیت غلط ہے. یہ ابھی وہ بائکرز لین وغیرہ میں نے تعریف کی لوگ آپ مری, میں نے کہا کیوں نہیں, میرے جیسا کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا. مجھے تو کوئی قاتل بھی اگر کسی بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے اپنی ٹانگ توڑوا لے تو میں تو اس کے صدقے باری جاؤں گا. کام کی بات کرو, ڈھنگ کی بات کرو, اور لمبی لمبی مت چھوڑو. سب نے یہ مل ملا کے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور خبر تو نہیں کبھی رہے اقتدار میں تو خیر تھوکتا بھی نہیں, مجھے تو اس کام سے ہی نفرت ہے. آتے کیوں ہیں یہ 25 کروڑ آدمی کی نوکری کرنے آتے ہیں, وہ خدا کا خوف کریں. اتنی اتنی ان کی گردنیں, اتنے اتنے 3-3 مرلے کا منہ, 5-5 مرلے کے پیٹ, کیا ہے یہ؟ وہ جس ملک میں اتنے عیدی ہوں اس کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو اللہ بخشے, وہ والد صاحب کہتے ہوں گے کہ 90 کی دہائی میں ہمیں بٹھا کے کہتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرو. بس جن نے کی تھی سامنے نظر آ رہی ہے, ختم ہو گئی بات. جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے اس کا تو اتنا سا ٹرم ہے, ختم. وہ تو کسی کھاتے میں نہیں. 3 بار کا وزیر اعظم, دوسری بار بھائی پنجاب کو بھی چھوڑا ہی نہیں. کبھی صاحبزادی, کبھی بھتیجا صاحب. تو جانے دیں یار, کوئی باتیں لاجیکل کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں, لوگوں میں آپ کی عزت بڑھے گی. یہ ہمیں جھوٹی سارے کو پتا ہے کیا ہوا ہے, کیا کیا نہیں ہوا. سابق آئی جی پنجاب عباس خان, اس کی رپورٹ کا کیا جواب؟ کرمنلز پولیس میں بھرتی, تو 60 سال کے پٹواری لوگوں کو ابلائج کیا اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے, تو سب کچھ بس چھوڑیں. آخری بات ہے, بانی پی ٹی آئی عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. پارٹی رہنما جلد شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے, اور بنیادی رکنیت ختم ہونے پہ شیر افضل مروت سے بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ بھی طلب کیا جائے گا. ذرائع کا بتانا ہے کہ ثوابی جلسے میں غیر ضروری تقریر پہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت پر اظہار برہمی کیا. دیکھیں پارٹی ان کی, عہدے دار یا ایم این اے جو بھی آپ کا, وہ بھی ان کا. اولاد ہوتی ہے بیسیکلی, حکمران ہو یا پارٹی کا, اس کے بندے جو ہیں اس کے بھائیوں بچوں بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں, چاہے عمر میں زیادہ ہو. تو ہر ایک مزاج کا بچہ ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ چونکہ 1-2 بار ملا ہوں شیر, مجھے تو وہ بڑا دیانتدار اور اسٹریٹ سا آدمی لگا. سیدھی سی بات, میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں, باقی جن کی پارٹی ہے وہ جانے, اس میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے. ہوتے ہیں لوگ
منہ پھٹ ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ چوٹ ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے میگنانیمٹی کا کوئی تھوڑا مظاہرہ، ٹالرنس کا سمجھائیں. مطلب کم از کم 2 3 4 5 10 دفعہ تو سمجھائیں نا ڈس اون کرنے سے پہلے. تو مجھے تو آج تک سچی بات یہ ہے، مجھے تو آج تک یہ نہیں بھولا. بہت سے لوگ جہانگیر ترین ہو، عبدالعلیم خان ہو، مطلب جو بھی ہے، مجھے تو نہیں اچھا لگا. اس وقت بھی میں نے پروٹیسٹ کیا تھا. دوسری طرف اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. جب رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن شیروئن ڈالی گئی تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیا کالم لکھے تھے. حالانکہ مجھے تو نون لیگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جاتی جس کے ساتھ بھی ہوگی. آئی نیو رانا ثناء اللہ، میں اس بندے کو جانتا تھا. میں نے کہا یار یہ تو آخری انتہا ہے. حالانکہ میں سمجھا یہی جاتا تھا، آج تک بھی یہی ہے، اور مجھے اس پہ کوئی ملال بھی نہیں ہے. یہ میری سمپتیز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں. مجھے ان دونوں نے اتنا مایوس کیا. پاکستان کو اگر کوئی حکمران دیانتدار مل جائے تو خدا کی قسم ایسا ملک کوئی نہیں. اتنے محنتی لوگ فلانا ڈھمکانا، لیکن ویلے پھر یہاں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کو MBA کر کے بے روزگار گنے نہیں جاتے، انہیں نہیں جائیدادیں نہیں گنیاں جاتی ہیں. یار کمال کی بات. اور اوپر سے بھی ڈٹائی بہت ہے. انڈیا کا پولیٹیشین بھی بہت کرپٹ ہے، بہت کرپٹ ہے، لیکن ان میں اتنی حیا ضرور ہے، وہ بات جائیدادیں نہیں خریدتے. ان کے سرے محل اور فلاں ٹمکاؤں ختم ہونے میں نہیں آتے. بہرحال اللہ خیر صلاح.